الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تمجیدات، تعریفات، اچھے کلمات، کبریائی، بزرگی، بڑھائی، ستائش کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے کہ جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہمارے اوپر ہیں، اور بے شمار درود و سلام کائنات کے امام سید الکونین محمد عربی علیہ السلام کی ذات گرامی پر کہ جن کے ذریعے اللہ نے ہماری رہنمائی کا بندوبست فرمایا، اور وہ انسان جو ذلت کی پستیوں میں گرا ہوا تھا، اسے رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیج کر اوج ثنیہ تک پہنچا دیا۔ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جو لقمہ عیش پہ جھگڑا کرتے تھے، وہ زندگی کے آخری لمحوں میں پیاس سے نڈھال آخری سانسیں چل رہی ہیں، مگر وہ پھر بھی پانی کا گھونٹ اپنے بھائی کو دینے میں سعادت محسوس کرتے ہیں کہ رب الکریم اپنے عرش سے یہ منظر دیکھ کر اس طرح سے اس کو بیان فرماتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، پر اپنے بھائیوں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، حتیٰ کہ زندگی کی آخری سانسیں بھی اپنے بھائیوں پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ یہ دن جو آج کل گزر رہے ہیں، عموماً آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی ہادی کائنات اور محبوب رب البریات سید الکونین فخر موجودات، ان کے پیدائش کے دن کو عموماً سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے ان دنوں میں۔ پیدائش کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ میلاد ہے، اس میں بہت سارا اختلاف ہے، بہت سارے اقوال ہیں، حتیٰ کہ
ربیع الاول کے مہینے کی تاریخ کے بارے میں ہی بے شمار ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ 2 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 8 ربیع الاول کو، اور علامہ سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ اپنی معرکۃ الآراء سیرت کی عظیم ترین کتاب رحمت للعالمین کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، پھر اس مہینے سے باہر جا کر محرم کے مہینے میں بھی اقوال آتے ہیں، ربیع ثانی کے بارے میں اقوال آتے ہیں، اور دوسرے مہینوں کے بارے میں، اس لیے کہ جب کائنات کے امام محمد عربی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ محمد الرسول اللہ نہیں تھے، بلکہ محمد ابن عبداللہ تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے جانے کی جو تاریخ ہے اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے۔ جمہور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرما کر تشریف لے گئے وہ 12 ربیع الاول تھے۔ 12 ربیع الاول پر اتفاق ہے کہ آپ کی وفات کا دن ہے، دنیا سے جانے کا دن ہے، اس لیے کہ پہلے پیدائش میں اختلاف اس لیے بھی ممکن ہے کہ دنیا کو علم نہیں تھا کہ یہ جو بچہ اس وقت دنیا میں آنے والا ہے یا جس کی پیدائش ہوئی ہے، جس کا دادا عبد المطلب ہے، جس کا باپ عبداللہ ان کی پیدائش سے پہلے 6 مہینے پہلے فوت ہو چکا ہے، آمنہ کا لال یہ پھل سید الرسل بننے والا ہے، وہ تو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے مکہ میں پیدا ہوئے، لہذا پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، یاد نہیں رکھا گیا۔ البتہ جب یہاں سے رحلت ہوئی تو پھر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے دنیا سے گئے، اور وہ 12 ربیع الاول سے عمومی طور پر جب خوشی اور غم ایک دن میں اکٹھے ہو جائیں تو لوگ خوشی سیلیبریٹ نہیں کیا کرتے، غم غالب آ جایا کرتا ہے، اور یہ تو ایسا غم تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کائنات جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہمارے لیے مدینہ کی تاریخ میں یہ چمکدار ترین دن تھا اور برکتوں والا یہ دن تھا۔ اس دن کا سورج برکتیں لے کر مدینہ منورہ پر طلوع ہوا تھا، جس نے یثرب کو مدینہ الرسول میں تبدیل کر دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ دن تاریخ ترین دن تھا ہمارے لیے، جسے کائنات کی رسول کے جگر گوشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے ہم پر ایسے مصائب نازل ہوئے، ایسی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصائب دن کی روشنی پر ڈال دیے جاتے تو وہ تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی تو پھر ہم کائنات کے امام کے فراق کو یاد کر لیا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے منظر کو یاد کر لیا کرتے، تو ہمارے لیے وہ تکلیف چاہے کتنی بھی بڑی ہی کیوں نہ ہو وہ آسان ہو جاتی، وہ کم پڑ جاتی۔ سیدہ فاطمہ نے کہا ہے نا تم لوگوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ حبیب کبریا کو قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انک میت و انہم میتون، آپ کو جانا ہے، جو یہاں آیا ہے اسے رخصت ہونا ہے۔ اگر یہاں کسی نے باقی رہنا ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات تھی جو یہاں باقی رہتے، جب وہ باقی نہیں رہے تو کل من علیہا فان، سب نے یہاں سے رخصت ہو جانا ہے، سب نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ بات
یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منایا جائے یا نہ منایا جائے۔ اس کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام ہمیں بہترین شریعت دے کے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شریعت دے کے گئے ہیں کہ جس میں ابہام نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا اندھیرا نہیں ہے۔ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ فرمایا کہ میں تمہیں روشن ترین شریعت دے کے جا رہا ہوں۔ کائنات کے امام سے محبت کرنے والے اور محبت کرنے والی آپ کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آئیے ان سے پوچھتے ہیں، سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ محبوب زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دن کو منایا ہے۔ اور پھر ہم عمر فاروق کے دور کو دیکھتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، عقل جاتی رہی، اتنا صدمہ تھا، اتنا غم تھا۔ کہا جو کہے گا کہ محمد علیہ السلام فوت ہو گئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ آئیں گے اور جو آج خوش ہو رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلا رہے ہیں، وہ ان کے سر کاٹ دیں گے۔ ابو بکر نے کہا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا مہلن مہلن، عمر ہوش کرو، عمر ہوش کرو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ آئے دنیا میں رخصت ہونے کے لیے ہیں۔ اور عمر کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ یہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ میرے بھائیوں، ایک طرف ماننا ہے، ایک طرف چلیے مان لیں کہ 12 ربیع الاول آپ کا پیدائش کا دن ہے، اگرچہ اس میں بے تحاشا اختلاف ہے، تو مگر ہم دیکھتے ہیں اصحاب رسول کو کہ محمد علیہ السلام کے فراق میں وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ عمر جیسا دانا شخص بھی اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کیا ہمارے دل کو متاثر نہیں کرتی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ، چلیے چھوڑیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ من انفسہم۔ اللہ کا عظیم ترین احسان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تم میں بھیجا۔ یہ عظیم ترین احسان، اللہ کے بے شمار احسانات ہیں۔ یہ چلتی ہوئی سانسیں یہ رب کا احسان ہے، یہ دوڑتے ہوئے قدم یہ رب کا احسان ہے، یہ دی ہوئی نعمتیں، اولاد و حشم، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح سے اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، شکر ادا کرنے کی بات الگ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، مگر رب نے وہ نعمت شمار کروائی ہے کہ جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور وہ نعمت اسلام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تمہارے اندر سے تم سے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے یہ احسان کیا ہے مومنوں پر کہ اللہ نے ان میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، جو انہی میں سے ہے۔ اور یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا متبع بنایا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کا، اپنے ہادی کا، اپنے مرشد کا پیروکار بنا دیا، ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پھر رہے ہیں جن کو رب کا تعارف نہیں ہے، جو زندگی ایسے ہی گزار رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی نعمت اسلام، اللہ نے اسلام مکمل کیا اور ہمیں مومن بنایا، مسلمان بنایا، اپنے نبی کا پیروکار بنایا۔
جس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اس شکر کا پرتو کیا ہے؟ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت کا شکر ہم ادا کر سکتے ہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس رب کا اگر شکر کرنا چاہتے ہو، اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، تو آؤ میں محمد کی پیروی کروں۔ نعرے لگانا، راستے روکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ لوگوں کو تکلیف دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان کی علامت یہ بتاتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے لوگ تکلیف سے، آزار سے محفوظ رہیں۔ اب ہمارے ہاں واعظ ہوتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس انداز سے کہ وہ لوگوں کے لیے باعث آزار بن جاتے ہیں۔ ہم نبی کے پیروکار اور نبی کا دن منائیں، محبت کا اظہار کریں، مگر اس انداز سے کہ لوگوں کے لیے باعث تکلیف بن جائے۔ یہ نبی، یہ تو 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا چکے اور بہت ساری دعائیں کر چکے، تو پھر رب کے سامنے آخری دعا کے طور پہ دامن پھیلا دیا اور کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ، یہ بیت اللہ میں نے بنا دیا، بے آب و گیا اس میدان میں، تو نے کہا بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر دو، میں نے یہ کھڑی کر دی، پوچھا نہیں۔ تو نے کہا اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو، میں نے چلا دی، پوچھا نہیں۔ آج اس گھر کو میں نے بنا دیا ہے، ہم نے بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سب کچھ کرنے کے بعد اگر تو قبول کر لے تو یہ تیرا احسان ہے، مگر آخری دعا تجھ سے یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج دے، ایسا نبی بھیج جو ان میں سے ہو، جو ان کو تزکیہ کرے، جو تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے۔ رب نے یہ دعا محفوظ کر لی اور پھر وقت گزرتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعا ابی ابراہیم، کہ میں ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی دعا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اور یاتی من بعد نبی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ تو اس سے یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات دعا کو قبول ہوتے ہوتے بھی صرف سال ہی نہیں، سینکڑوں سال نہیں بلکہ ہزاروں سال بھی لگ جاتے ہیں۔ اب کی ہوئی دعا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا عرش پہ قبول ہو چکی، پر اس کا اظہار 4000 سال کے بعد ہوا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور یہ پوری انسانیت کو بتا دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں تم پر یہ احسان نہیں جتلاتا کہ تمہیں وجود بخشا ہے، تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، یہاں تم زندگیاں گزارتے ہو، چلے جاتے ہو، تم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ میں نے اپنا آخری نبی سید الانام تمہاری طرف پہنچا۔ تو ہم اپنے نصیب پر کتنا فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی کا، اس نبی کا امتی بنایا ہے، کیونکہ رحمت تھا، انما انا رحمت مہدات، میں تو رحمت ہوں جسے اللہ نے بطور گفٹ کے تمہیں پیش کیا ہے، میں تو رحمت ہوں جسے بطور تحفہ اور ہدیہ کے اللہ نے تم تک پہنچایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی صفات، یہ انبیاء کی سیرت اصل میں انسان کی زندگی کو سنوارتی ہے۔ انسان کی زندگی کو سنوارنے والی چیز یہ انبیاء کی سیرتیں ہیں، مگر جب ہم انبیاء کی سیرت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کسی نبی کی پوری حیات کامل ملتی نہیں ہے۔ اس لیے لکل قوم ہاد، اللہ نے ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے اللہ نے نبی بھیجا۔ وہ اس وقت کے لیے تھا،
وقت گزر گیا، اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا، پھر وقت گزرا، اللہ نے اور نبی بھیج دیے، اس طرح انبیاء قطار در قطار آتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس سلسلے کو مکمل کرنے کا ارادہ فرمایا اور کائنات کے امام کو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا ٹائٹل دے کر دنیا میں مبعوث فرما دیا کہ میں خاتم النبیون، میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری کی ساری خوبیاں جمع کرتی، وہ ساری کی ساری خوبیاں جمع کرتی جو اللہ نے سابقہ انبیاء کو دی تھی۔ آدم کو صفی اللہ بنایا اور موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آج خوبہ ہما دار تو تنہا داری۔ کائنات کے امام کی شخصیت میں وہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ نے سمجھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں، وہ مدائن سے مصر کی طرف دعوت لے کر جا رہے ہیں اور یہاں مکہ سے نکالے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یثرب کی طرف جسے مدینہ النبی کا شرف ملنے والا ہے اس کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے، یوسف علیہ السلام قید خانے میں بے یار و مددگار ہے، یہاں کائنات کا امام 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہتا ہے، کھانے کو نہیں ملتا، یہاں تک کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے بچے بھوک سے تڑپتے ہیں، پیاس سے بلبلاتے ہیں، لیکن مکے والے نہ کھانا بھیجتے ہیں نہ وہاں پانی جانے دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، وہ قربانیاں پیش کرتے ہیں، کائنات کا امام بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہوا معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور دوسرے انبیاء سے بھی، صحابہ نے پوچھا کیسے تھے؟ فرمایا ابراہیم مجھ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے، یا میں ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ پیچھے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ لَأَرْجُمَنَّكَ یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا مجھے چھوڑ دو۔ اور ابراہیم پھر بھی کہتا ہے یا ابت، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو آخری وقت میں کہہ رہے ہیں عمی قل لا الہ الا اللہ احاج بک بہا عند اللہ، کہ حجت بناؤں گا، آخری سانسیں ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ یہ ابو لہب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر کبھی کسی قبیلے کے پاس جاتے ہیں، حج کے دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلتے ہیں ابو بکر کے ساتھ، کبھی عمر کے ساتھ، کبھی علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعاً، اور یہ ابو لہب طاق میں رہتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی دعوت دیتے ہیں، نبی کی خواہش کیا تھی؟ نبی تو یہ چاہتا تھا کہ میری امت کے لوگ آگ کا ایندھن بننے سے بچ جائیں، وہ رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ یہ جو آگ میں جا رہے ہیں یہ بچ جائے۔ فرمایا تم ان پروانوں کی مانند ہو جو روشنی کے جب دیا جلتا ہے تو اس پر اس کے قریب جا جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں، تم ان پروانوں کی مانند ہو، تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کر تمہیں جہنم سے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ اور یہ ابو لہب پیغمبر علیہ السلام کے ٹخنوں پر تاک کر پتھر مارتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ تبا لک یا محمد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مکہ کے بازاروں میں اور جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا ہے یہ دین کی دعوت دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ آج جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میلاد کے دن کو مناتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہم
یہاں پر بات ہوتی ہے کہ دین کا حصہ ہے یا نہیں۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان آج کے مسلمان سے بہتر ہے۔ ابو بکر کا ایمان آج کے مسلمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ پھر اس کے بعد آنے والوں کا پھر ان کے۔ یہ ساری خیر القرون میں دیکھ لیجئے کوئی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کو شریعت بناتا ہو، صحابیات میں امہات المومنین میں، تو پھر بات کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے، پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو سامنے رکھا جائے۔ اللہ یہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آیت آپ سنتے ہیں، تمہارے لیے بہترین نمونہ کائنات کے محمد عربی علیہ السلام کی زندگی میں ہے، اور یہ کون اس پر عمل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے گا کون؟ اللہ نے بتا دیا کہ سیرت کا نام لیوا ممکن ہے، بہت سارے ہم دیکھ لیں، مگر اس کو اپنانے والے کون ہیں؟ اللہ نے ان کی علامتیں بتا دیں۔ لمن کان یرجو اللہ، جس کی امید اللہ سے، والیوم الآخرہ، جس کا ایمان آخرت پر، وذکر اللہ کثیرا، جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، آخرت پر یقین رکھنے والا، رب کو اپنی امید بنانے والا سچا مسلمان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوگا۔ خالی دعوے، خالی نعرے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جو کامل بھی ہے، جامع بھی ہے، کامل اس طرح سے ہے کہ زندگی کا ہر گوشہ دنیا کے سامنے ہے، جامع اس طرح سے ہے کہ پوری طبقات انسانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ ہے۔ وہ تاجر ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، فاتح ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، بدر و حنین کے فاتح کو دیکھے، مکہ کے فاتح کو دیکھے، اور اگر معلم ہے تو صفہ کے معلم کو دیکھے، اور اگر شوہر ہے تو عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المومنین کے شوہر کو دیکھے، اور اگر وہ باپ ہے تو جد حسن حسین کو دیکھے، نانا ہے تو جد حسن حسین کو دیکھے، اور اگر داماد ہے تو عمر فاروق اور ابو بکر کے داماد کو دیکھے، اور سسر ہے تو عثمان بن عفان کے سسر کو دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اللہ نے یہ ہم پر فرض کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی معرفت حاصل کریں۔ کیوں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے یہ ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم نبی کی زندگی کو اسوہ بنائیں۔ کیسے بنا سکتے ہیں؟ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنائی نہیں ہوگی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کر سکتے ہیں؟ تو آج کے اس خطبے کا جو سبق ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ کائنات کے امام کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشوں سے ہم آشنا ہو جائیں کہ پیغمبر نے ہمارے لیے کتنی تکلیف اٹھائی تھی، کتنے پتھر کھائے تھے، کتنا خون پیغمبر کا بہا تھا، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ یہ آج جو ہم مسلمان ہیں تو یہ اسی نعمت کا صدقہ ہے، اسی توسط سے ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. ساتھی ایک طالب علم کے بھائی کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت دے۔ ہمارے جامعہ کے سینئر استاد اور وائس شیخ عبدالجبار صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں بائک سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے احتیاط فرمائے، اور یہ جو ان کو تکلیف پہنچی ہے یقیناً اللہ کے راستے میں ہے، اللہ ان کے اجر کا ذریعہ بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیں۔ اللہ پاک ہماری روحانی جسمانی تمام بیماریوں کو دور فرما دیں۔ جو مشکلات پریشانی ہے اللہ ان کو آسان فرما دیں۔ اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دیں۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے دل میں جو دعائیں ہیں، اللہ تو سرائر کو جاننے والا ہے، دل کو جاننے والا ہے، سب کی اللہ دلی مرادیں پوری فرما دیں، سب کی دعائیں قبول فرما دیں، سب کی دعائیں قبول فرما دیں۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔